مائیں دیے جتنی دیواروں کے سائے میں بیٹھی سن رہی ہو، اپنی ماں سے پوچھو تمہارے گھر میں برکت کس چیز سے آئی تھی؟ کیا تم نے تعویذ رکھا؟ کیا 12ویں والے یا 11ویں والے بابے کا نقش رکھا؟ کیا حضور کا نالا نے مبارک سجایا؟ کیا نبی کا خط تم نے گھر میں رکھا جس وجہ سے برکت آئی؟ نہیں نہیں کر کے جواب دے گی۔ تیری ماں تجھے سمجھائے گی، تیری نانی تجھے سمجھائے گی، تیری دادی تجھے سمجھائے گی۔ بیٹی جب صبح میں آٹا گوندنے لگتی تھی، 1-2 آٹے کا پیڑا اللہ کی قسم آٹے میں اس نیت سے شامل کر دیا کرتی تھی، کوئی دروازے پہ آ کے کہے گا اللہ کے نام پہ دے، جس کا کھائیں اس کے نام پہ نہ دے۔ مسلمانوں کی غیرت گوارا نہیں کرتی ہے۔ تعویذوں سے مسئلے نہیں حل ہوں گے، ٹھیک ہے، بڑوں کا طریقہ ہے، دھاگا پڑھنا بڑوں کا طریقہ ہے، دم کرنا بڑوں کا طریقہ ہے، لیکن ان چیزوں سے مسئلے نہیں حل ہوں گے۔ رب اکبر کی قسم ہے، امیر ہے، غریب ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، تاجر ہے، حاجر ہے، کوئی بھی ہے، ہر ایک نے اپنے گھر میں بخل باکس رکھ رکھا ہے۔ حاجی عبدالوہاب صلی اللہ وقت کا ولی ہے، وقت کا مجدد ہے، وقت کا ابدال ہے۔ حاجی صاحب رائے وڈ کے اندر ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہے تھے، او لوگوں برکت کہاں سے آئے گی؟ جو کھانا بچتا ہے فریج میں گھسیڑ دیتے ہو، 8 دن کے بعد کچرے کے ڈھیر پہ ڈالتے ہو، یہ کسی بھوکے کے پیٹ میں جاتا، یہ بھوکے کے پیٹ میں نہیں جانور کے پیٹ میں چلا جاتا، کوئی پرندہ چک کے لے جاتا۔ تجھے کیا پتا اگر کسی کا پیٹ بھر جاتا اللہ تیرے لیے جنت کے دسترخوان کے انتظام کر دیتا۔ بڑے بڑے فریج جل کا ذکر کر رہا ہوں، سخاوت دل کے گھر کی لونڈی ہے۔ بجٹ میرے عزیزوں پورے مہینے کا گھر میں موجود ہے، مہینہ ختم ہونے سے پہلے بجٹ ختم ہو گیا، برکت کہاں سے آئے گی؟ تم نے پتہ نہیں اپنی زندگی کے نشیب و فراز میں دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، لیکن ان آنکھوں نے دیکھا جب مدرسے سے سپارہ پڑھ کے آیا کرتے تھے، اللہ کی قسم ماں اپنے ہاتھوں سے کھانا پکا کے دسترخوان سجا کے بیٹھ جایا کرتی تھی۔ ہماری جرت نہیں ہوا کرتی تھی جب تک دوسرا بھائی نہ آ جائے، تیسرا بھائی نہ آ جائے، ہماری مجال نہیں کہ روٹی مانگے جب تک بہنیں ساتھ نہ آ جائیں۔ یقین جانو آج ہر گھر کے اندر چگیر علیحدہ، آج گھر کے اندر ہر پیالی علیحدہ، پینے والا گلاس علیحدہ، 10 افراد ہے، 10 پلیٹیں گندی ہو رہی ہے۔ میں کہاں سے وہ زمانہ گزرا وقت لے کے آؤں؟ 10 افراد 2 برتن میں بیٹھ کے کھایا کرتے تھے۔ رب اکبر کی قسم ہے پیٹ بھر جایا کرتا تھا، برتنوں میں رزق باقی رہا کرتا تھا۔ ہڈیاں میں مائی ڈوئی چلایا کرتی تھی، کہتی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹے کو روٹی دیتے کہتی تھی بسم اللہ پڑھ کے کھا، بیٹے کو کہتی تھی جا پہلے ہاتھ دھو کے آ۔ بیٹا جب کھانا کھا لیتے تھے کہتی تھی الحمدللہ کہہ کے اٹھو، سالن بچا رہتا تھا، ماں کہتی تھی انگلیوں سے ساری پلیٹوں کا سالن جو بچ جاتا تھا اسے اکٹھا کر کے واپس دیگڑی میں ڈال دیتی تھی۔ تمہیں کس نے کہہ دیا جھوٹے کے کھانے سے جراثیم پیدا ہوتے ہیں؟ تمہیں صفہ کی چبوترے کے 72 صحابہ یاد نہیں؟ ابو ہریرہ جب دروازے پہ کھڑے ہو کر صدا لگا رہے تھے آج میرے پیٹ میں کچھ نہ گیا، نبوت نے اپنے گھر سے دودھ کا پیالہ منگوایا، ابو ہریرہ سے کہا تو بھی پی لے، وہ صحابہ صفہ کے 72 نفوسوں کو بلا لے، دسترخوان لگایا، فرمایا ابو ہریرہ پہلے ان کو پلا بعد میں پینا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سارے مدینے کے غریب طلباء کو پلایا، پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، فرمایا ابو ہریرہ تو بھی پی لے۔ 73 میں ابو ہریرہ نے پیا، پھر دودھ بچ گیا، حضور نے اپنے دونوں ہاتھوں میں وہ دودھ کا پیالہ لے کے پینا شروع کر دیا۔ فرمایا اللہ کے نبی آپ بھی بھوکے پی رہے ہو؟ ارشاد فرمایا طلب نہیں تھی، ارشاد فرمایا بھوک کی وجہ سے نہیں پی رہا۔ 1400 سال پہلے 2,500 روپے کی فیس لے کے ڈاکٹر کہے گا علیحدہ پلیٹ میں کھاؤ، ڈاکٹر کہے گا کسی کا سیات نہ کھاؤ، کسی کے گلاس میں پانی نہ پیو، پانی نہیں ملتا تو ٹیشو استعمال کر لو۔ ان عقل کے اندوز کو پیغام دے دینا، تیرا نبی ایک کا جھوٹا نہیں پی کے گیا بلکہ 72 کا جھوٹا پی کے بتلا گیا۔ تمہیں کس نے کہہ دیا جھوٹے میں بیماری ہے؟ بلکہ آمنہ کا لال پی کے کہہ گیا بیماری نہیں ہوا کرتی، مسلمان کے جھوٹے میں شفا ہوا کرتی ہے۔
ان چیزوں کو اپناتا کوئی نہیں. اللہ علیحدہ برتن، علیحدہ پلیٹیں، علیحدہ چمچیاں، برکت کہاں سے آئے گی؟ فرمایا جاؤ انار اس سائل کو دے آؤ، میرے سے زیادہ اس کو ضرورت ہے. کیوں؟ داؤد تائی رحمت اللہ علیہ، اللہ غنی تجھے کیا بتلاؤں، کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، کسی نے صدا لگائی اللہ کے نام پہ دے دے، یتیم آ گیا. فرمایا یہ کھانا اٹھا کھا، گھر کے اندر کھانا پکا، کھانا کھانے لگے. اپنی باندی سے کہنے لگے مجھے بتا بستی میں جو یتیم رہتے تھے ان کا کیا بنا؟ کہنے لگی حالت غیر ہے، پہلے سے زیادہ بدتر ہے. فرمایا کھانا اٹھا کے یتیم کے گھر دیا. حضرت آپ کو بھوک لگی ہے، کتنے دن سے کھانا نہیں کھایا. فرمایا کھا میں بھی لوں گا، کھا یتیم بھی لے گا، جو میں کھاؤں گا پخانے کے ذریعے نیچے جائے گا، یتیم کھائے گا نیکی عمل کے عرش معلیٰ پہ چلا جائے گا. جاؤ جا کے سائل کو دے آؤ. حضرت علی انار لے کے فقیر کے پاس چلے گئے. اللہ غنی واپس آ کے فاطمہ کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، ہاتھ اٹھا کے کہہ رہی اللہ تیرے نام پہ دیا قبول فرما لے. اتنی دیر میں دوبارہ دروازہ بجا، کھول کے دیکھا سیدنا سلیمان فارسی کھڑا ہے. کون سلیمان فارسی؟ نبوت نے جس کو انگلی کا اشارہ کر کے فرمایا سلمان من اللہ، یہ ہمارے میں سے ہے. اللہ غنی در بدر بکتا ہوا آیا، مار کھاتا ہوا آیا، اعزاز یہ ملا اہل بیت میں شامل کر لیا. سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ کھڑا ہے، جھولی اناروں سے بھر رکھی ہے. حضرت علی سے کہنے لگے جھولی پہلا کیا لائے ہو؟ کہ یہ 10 انار ہیں، باپ نے بیٹی کے لیے بھیجے ہیں. سلیمان فارسی نے انار جھولی میں ڈال دیے. حضرت علی نے مذاق کے طور پر ایک انار اٹھایا، کھیسے میں ڈال لیا یا پیچھے چھپا لیا. 9 انار لے کے سیدہ فاطمہ کی خدمت میں چلے گئے. حضرت فاطمہ سے کہنے لگے تیرے ابے محمد کریم نے بھیجے ہیں. رحمت والے نبی کی دھی نے جب اناروں کو دیکھا رونا شروع کر دیا. فرمایا لی اٹھا میرے نہیں کسی اور کے. اے فاطمہ کیا بنی؟ تو کہہ رہی ہے میرے نہیں کسی اور کے. علی تجھے کیا بتاؤں، میں نے 1 دیا، اس نے 10 دینے کا وعدہ کیا، 9 کہاں سے آ گئے؟ اس کا تو وعدہ 1 پر 10 کا ہے، یہ 9 کہاں سے آ گئے؟ حضرت علی نے مسکرا کے فرمایا 9 نہیں 10 ہے. کہ 10واں انار بھی نکال کے سامنے رکھ دیا. پھر فرمایا فاطمہ تجھے اللہ پہ یقین اتنا کیسے آیا؟ رو کے کہنے لگی علی تمہیں کیا بتلاؤں، تم نے قرآن پڑھا قاری قرآن سے، میں نے قرآن پڑھا اپنے ابا جان سے. میرے باپ نے جب مجھے قرآن پڑھایا تو قرآن کریم میں یہ آیت بھی پڑھا دی مل جا بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. اللہ کے راستے میں 1-2 اللہ 10 دیتا ہے، میں نے 1 دیا، اس نے 9 کیسے دے دیے؟ میرا رب اپنے وعدے کے خلاف نہیں کیا کرتا ہے. آؤ تمہیں آل رسول اور رسول اللہ کی سخاوت بتلاؤ. گھر کے حجرے میں بیٹھے ہیں، اللہ اکبر، پیمد والا کرتا پہن کے بیٹھے ہیں. امیر و امیری پہ ناز نہ کریو، کاٹن کے کپڑے پہننے والوں کپڑوں پہ ناز نہ کریو. اللہ کی قسم ایک وقت آئے گا ہزاروں روپے کے جوڑے کو لوگ اتاریں گے نہیں، بلکہ کینچی سے کاٹ کاٹ کے ایسی جگہ رکھ دیں گے جہاں گندگی با کرتی ہے. یقین جانو جن کپڑوں میں تجھے موت آئے گی تیرے گھر والے وہ کپڑے رکھنے کو تیار نہیں ہیں. ہاتھ کا دیا کام آئے گا، اور تم نے یہ اتنا پیسہ دے دیا. خدا کی قسم مجھے مانگتے شرم نہ آئی. مولوی صاحب کو شاید لیتے ہوئے شرم آ رہی ہو. مولوی صاحب کیوں کسی کو نیکی سے روکتے ہو؟ ہمارا مزاج کوئی نہیں. دربار بنانے والے گدے دفنا کر دربار بنانے والے، خدا کی قسم جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے وہاں مانگنے والوں کو شرم نہیں آتی. جہاں 24 گھنٹے سجدے ہوں گے وہاں آپ کو مجھے شرم کیوں آتی ہے؟
ہے، جھولی پھیلا پھیلا کے مانگ، تجھے کیا پتا میرے عزیزوں، جب میرے نبی نے مسجد کا اعلان کر دیا، میرا نبی خود پتھر اٹھا اٹھا کے لا رہے تھے، صحابہ گارا بنا رہے تھے، کوئی مٹی اٹھا کے لا رہا تھا۔ جب مسجد قباء تعمیر کر دی، چھوٹی سی مسجد ہے، گھاس پوس کی چھت بنی ہوئی ہے، نبوت کی آنکھوں میں آنسو ہیں، آسمان کی طرف دیکھ کے کہہ رہے اے اللہ، جو میرے باپ ابراہیم نے تیرا گھر بنایا، اس گھر کے 7 چکر لگانے پر ایک عمرے کا ثواب مل جاتا ہے، طواف کا ثواب ہے، احرام باندھ کے آؤ، 7 چکر لگاؤ، صفا مروہ کے چکر لگاؤ، پھر اپنے بال کٹواؤ، عمرے کا ثواب ہے۔ اے اللہ، جو اس کے بیٹے محمد پاک نے اپنے ہاتھوں سے گھر بنایا، یا آنے والوں کو کیا ثواب ملے گا؟ عرش عظیم سے اعلان ہوا، جو تیرے باپ ابراہیم نے گھر بنایا، اس کے کوئی چکر لگائے گا، عمرے کا ثواب دوں گا۔ جو نبوت تیرے ہاتھوں سے گھر بنا، یہاں کے کوئی 2 نفل ادا کرے گا، اسے بھی عمرے کا ثواب عطا فرما دوں گا۔ گھر کے اندر تشریف فرما ہے، بیٹھے ہیں گھر میں، ایک جوان آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگا، اللہ کے نبی کہ جی اماں نے پیغام بھیجا ہے، آخری وقت ہے، مرنے کو ہے، کیا پیغام ہے؟ ماں پیغام دے رہی ہے، میری ماں نے پیغام دیا ہے، آخری اس کا وقت ہے، میری ماں پیغام دے رہی ہے کہ حضور سے جا کے برکت کے طور پہ کرتا لیا، اگر موت آ گئی تو اس کا مجھے کفن دے دینا۔ نوجوان کی ماں کی خواہش کو دیکھا اور اپنے کرتے پہ نظر ڈالی، رونا شروع کر دیا۔ نوجوان کہنے لگا، کملی والے کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا، اگر تجھے اتار کے دوں تو میرے پاس دوسرا کرتا کوئی نہیں۔ نوجوان کو مانگتے شرم آئی، چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد نوجوان پھر آیا اور کہنے لگا، کملی والے کو تو اللہ پہنا دے گا، اب میری تو باری آخری ہے، پتہ نہیں زندگی کا اس کی صبح مجھے نصیب ہو کہ نہ ہو، آقا کرتا دے دو، آپ کا اللہ مالک ہے۔ دوبارہ نانا کی گئی، اور میرے عزیزوں کیا پتا تھا 1400 سال کے بعد بھائی کی بیوہ دروازے پہ آ کے روئے گی، خدا کی قسم بھائی کو رحم نہیں آئے گا۔ بھائی مرا، تایا چاچا آ گیا، بھتیجوں کو سینے سے لگا کے ہو کر رہا ہے، بناوٹی آنسو نکال رہا ہے، اور کہتا ہے پترو فکر نہ کرنا، تو اڈا پیو ہے نہیں، تو اڈا پیو میں ہاں۔ 4 دن کے بعد یتیم چاچے کے دروازے پہ گیا، چاچے نے بیٹے کو کھانا کھاتے دیکھا، آنکھ کے اشارے سے کہہ دیا روٹی اندر لے جا، اس کی کہیں تجھے نظر نہ لگ جائے۔ اس پاپی دنیا کے پیچھے تم نے اپنی آخرت خراب کر دی، جس کے بارے میں میرے نبی نے اعلان فرمایا، الدنیا جیفا وطالبها کلاب۔ او لوگو، دنیا مردار ہے، اس کے طلب کرنے والے انسان نہیں، کتے ہوا کرتے ہیں۔ جوان آیا، کہنے لگا دے دیجیے آپ کی خیر ہے، وہیں بیٹھ گئے، کرتے کے بٹن کھولے، کرتا اتارا، اتارنے کے بعد سائل کے ہاتھ میں، جوان کے ہاتھ میں دے دیا، خود بازوؤں کو سمیٹ کر ننگے ہو کے بیٹھ گئے۔ خدا کی قسم نوجوان کرتا لے کے جا رہا تھا، جبرائیل خدا کا قرآن لے کے آ رہا تھا، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ فَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ۔ او میرا نبی، سخاوت کا کہا، اتنی سخاوت کا کس نے کہا کہ تل کے کپڑے اتار کے دے دو، خود ننگے ہو کے بیٹھ جاؤ۔ نبوت کا دریائے کرم جوش میں آیا، فرمایا جبرائیل خدا کا پیغام لایا، میری بھی عرض لے جا، اسے جا کے کہہ دے تیرا کہنا حق ہے، لیکن ایک بات تو مجھے بتا، تو نے مجھے رحمت للعالمین کیوں بنایا؟ نہ بناتا تو نہ کرتا، جب سے تو نے رحمت للعالمین کی چادر میرے سر پہ ڈال دی، کوئی سائل میرے دروازے پر آئے اسے خالی بھیجوں، میں محمد کی غیرت گوارا نہیں کرتی ہے۔ حاتم تائی کا پوتا، حاتم تائی بڑا سخی تھا، حاتم تائی کے پوتے نے حضرت حسین کا ہاتھ پکڑا،
اور کہنے لگا پتہ کس کا پوتا ہوں، کس کی نسل ہوں؟ کہا کون ہے؟ کہا حاتم تائی ہے۔ کہا میں کیا جانوں حاتم تائی کو؟ کہنے لگا میرا دادا اتنا بڑا سخی تھا، اس کی سخاوت کے 10 دروازے تھے، کہیں سے روٹی، کہیں سے پانی، کہیں سے دودھ، کہیں سے سواری، کہیں سے آٹا ملا کرتا، 10 دروازوں سے سخاوت کیا کرتا۔ حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رب اکبر کی قسم ہے، حاتم تائی کے پوتے کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے اپنے نانے کے روزے پہ لے گئے، فرمایا تیرے دادے کے دینے کے 10 دروازے تھے، یہ بھی کوئی سخاوت ہوئی کہ سائل 10 دروازوں پہ ہاتھ جوڑ جوڑ کے پھرے، اسے 10 دروازوں سے ملے، تب بھی اس کی حاجت پوری نہ ہو۔ میرے نانے روزے والے کو دیکھ لے، میرے نانے کے دینے کے 10 نہیں بلکہ 1 دروازہ تھا، تیرے دادے کے دروازے پر 10 مرتبہ دھکا کھاتا، دھکے کھاتا، پھر اس کی حاجت پوری نہ ہوتی۔ میرے نانے کے دروازے پر کوئی 1 مرتبہ جھولی پھیلاتا، پہلی مرتبہ پھیلانے پر اتنا دے دیا جاتا کہ موت تک دوبارہ حاجت کی ضرورت نہیں پڑا کرتی تھی۔ کس گھرانے میں حسین آئے، کس گود میں حسین آئے؟ کربلا کا شاہ سوار نہ بلتا، یقین جانو تلواروں کے سائے میں قرآن نہ سناتا تو کیا پھولوں کی سیج پہ سناتا۔ نانے کو طائف کی گلیوں میں پتھر کھا کر قرآن پڑھتے دیکھا، نانے کو پیٹ پہ پتھر باندھ کر بھوک کی وجہ سے قرآن پڑھتے دیکھا، اماں فاطمہ کو 4 دل کی بھوکی دیکھ کے قرآن پڑھتے دیکھا، باپ علی کو خیبر کے میدان میں قرآن پڑھتے دیکھا، باپ علی کو مسلح پر قرآن پڑھتے شہید ہوتے دیکھا، خالو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن پڑھتے 40 دل کے بھوکے پیاسے شہید ہوتے دیکھا، چچے عمر کو مسلح پر قرآن پڑھتے شہید ہوتے دیکھا، بھائی حسن کو زہر دیا گیا تڑپتا ہوا بستر پر قرآن پڑھتے دیکھا۔ رب اکبر کی قسم ہے، تمہیں کیا پتا جس نے 1.25 لاکھ صحابہ کو قرآن پڑھتے جان دیتے دیکھا، وہ حسین قرآن پڑھتا قربان نہ ہوتا تو کیا کرتا؟ ایک عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اللہ غنی، ایک علاقے سے لوگ آئے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے کملی والے کچھ قرآن کے قاری بھیج دو، ہم نے نیا کلمہ پڑھا ہے، ہمارے پاس قرآن کی دولت کوئی نہیں، جن کے لیے 40 دن تک محمد فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھتے رہے، دعا کرتے رہے، اس قبیلے والوں کے لیے اللہ کے نبی کچھ قاری بھیج دو۔ آپ علیہ السلام نے قاری قرآن بھیجے، ان میں عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا، جا کے قافلے والوں نے، لے جانے والوں نے غداری کی، رستے میں قاری قرآن کو شہید کر دیا، ان میں عامر بن فہیرہ کو بھی شہید کر دیا۔ کچھ قاری بچ کے مدینے میں آئے، ساری داستان سنانے لگے، کملی والے ہم نے بڑے بڑے شہید دیکھے لیکن تیرے جیسا لیکن تیرے عامر بن فہیرہ جیسا ہم نے شہید نہ دیکھا۔ حضور نے فرمایا تم نے کیا دیکھا؟ فرمایا جب عامر بن فہیرہ خون میں لت پت شہید ہوئے پڑا تھا، کچھ پہاڑی سے نیچے لوگ اترے، ہاتھ میں ان کے تلواریں تھی اور تلواریں لے کے آگے بڑھے، ہم نے کہا کیا کرو گے؟ کہ اس کا سر قلم کریں گے، اس کی کھوپڑی میں شراب پیئیں گے، یہ قرآن سنا کے ہمیں باپ دادے کے دل سے دور کرتا تھا۔ کہ جیسے لوگ عامر بن فہیرہ کا سر علیحدہ کرنے آئے، ہم نے دیکھا ایسی ہوا چلی جو عامر بن فہیرہ کی میت کو اٹھا کے آسمانوں پر لے گئی ہے۔ کہ کملی والے پھر ہمیں وہ نظر نہ آیا، کہاں چلا گیا؟ آپ علیہ السلام مدینے میں بیٹھے ہیں، آسمان کی طرف دیکھا، مسکرا کے فرمایا انی ارا ما لا ترا، او میرے جانثارو جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ عامر بن فہیرہ میرے قرآن کے لیے، اللہ کے قرآن کے لیے شہید کیا گیا۔ جب لوگ اس کی میت کی بے حرمتی کرنے کے لیے آئے، اللہ نے ہوا چلائی جو عامر بن فہیرہ کی میت کو اٹھا کے آسمانوں پہ لے گئی، تمہاری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا یہ میرا عامر بن فہیرہ آ رہا ہے، باقی جتنے شہید ہیں ان کی کفن دفن کا انتظام مدینے والوں کے ذمے، اس کے کفن دفن کا انتظام اے آسمان کے ملائکہ تمہارے ذمے ہے۔
9 محرم الحرام گزر گئی، 10 محرم الحرام کی رات آئی، کچھ شہادت پڑھ کے چلا جاؤں، شاید اللہ پاک تمہیں توفیق دے آج رات تہجد کی نماز میں اللہ سے اٹھ کے مانگو، الہی مجھے کوئی پی ایچ ڈی والا نہیں چاہیے، مجھے ڈاکٹر کی ڈگری والا نہیں چاہیے، الہی مجھے قرآن والا حسین عطا فرما دے۔ 10 محرم الحرام کی رات ہے، 9 کا دل گزر گیا، پتہ ہے جان کے دشمن ہے، جان لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ ہر خیمے کے پردے کو ہٹایا اور اندر کھڑے ہو کر باہر کھڑے ہو کر جھانک کے فرمایا آج رات اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو وہ لوری نہ دینا جو مائیں سکون اور نیند کے لیے لوری دیا کرتی ہیں۔ بہن پوچھنے لگی آج کیا لوری دوں؟ فرمایا لوری میں وہ نغمے سنا جس سے شہزادے شہادت کے لیے تیار ہو جائے، ایسے نغمے سنا، ایسے اشعار سنا جس کی وجہ سے ان کے اندر شہادت کا جذبہ ابھرے۔ پھر دروازے پہ خیمے پہ کھڑے ہو کے ہر ایک خیمے پہ آواز دی، دیکھنا گود میں کھلانے والوں کے کل ٹکڑے تم دیکھو گی، خون میں لت پت دیکھو گی، لوریاں دینے والوں کو کربلا کے ریگزاروں پر تم تڑپتا دیکھو گی۔ اللہ اکبر کا وہ تو اپنا کام پورا کر جائیں گے، تمہارے ذمے کیا کام ہے؟ بہن کہنے لگی حسین بتا کیا کام ہے؟ قرآن پڑھ کے سنایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ دیکھنا ان ہمیں کٹے ہوئے جسموں کو دیکھ کر اپنے پردے ظاہر نہ کر دینا، اپنے سروں سے چادریں نہ اتار دینا، ماتم نہ کرنا، سینہ نہ پیٹنا، اپنا گرے بال نہ نوچنا۔ اب بھائی حسین پھر بتا کیا کروں؟ فرمایا ادھر میری گردن کٹے، ادھر زمین پہ سر رکھ کے سجدہ کریو اور سجدے میں دعا کریو، اللہ میں بہن زینب دعا کرتی ہوں میرے بھائی حسین کی شہادت کو اپنے دربار میں قبول فرما لے۔ ہر طرف درس دے رہے ہیں، دیکھنا قرآن نہ چھوڑنا۔ میرے عزیزوں جو آیتیں پڑھی علماء سے ترجمہ پوچھ لینا، میں تو میرے بھائی قرآن کی سیر کرتا ہوا چلا جاؤں۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، جس نے کلمہ پڑھا ہم اسے 5 چیزوں سے ضرور بضرور آزمائیں گے، چاہے 5 سے آزما لیں، چاہے 3 سے آزما لیں، چاہے 5 سے یا 1 سے آزمائے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی دشمن کا خوف ہوگا، والجوعی، کبھی تنگی بھوک کی دے کے آزمائیں گے، ونقص من الاموال، کبھی مالوں کا نقصان دے کے آزمائیں گے۔ 6 مہینے فصل پہ محنت کرے گا، کیڑا بھیج دے کے تباہ ہو جاوے گی، 6 مہینے فصل پہ محنت کرے گا، ریٹ کم ہو جائیں گے۔ والانفس والثمرات، کبھی بیماری دے کے آزمائیں گے، ایسی بیماری دیں گے سجدہ کرنے کی بھی توفیق نہ ہوگی۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ پاؤں میں پھلسی نکلی، نہ سور بلکہ پوری ٹانگ میں پھیل گیا۔ فرض نماز جاتی رہی، جمعے کی نماز جاتی رہی، عید کی نماز جاتی رہی، بستر پہ لیٹ کے نماز پڑھا کرتا۔ کسی نے عامر بن فہیرہ کو صحت یاب ہونے کے بعد عمران بن حسین سے پوچھا، عمران بن حسین لوگوں کے سر میں درد ہوتا ہے، 2 دن کی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، اے عمران بن حسین تیری ٹانگ میں تو ناسور پھیل گیا تھا، بتا تیری نمازوں کا کیا حال تھا، کتنے فرض قضا ہوئے، کتنی سنت قضا ہوئے؟ خدا کی قسم آسمان کی طرف دیکھ کر رونا شروع کر دیا۔ فرمایا اس خدا کا شکر ہے 32 سال بیمار بستر پہ پڑا رہا، اور لوگوں فرض تو دور کی بات ہے 32 سال میں میری کبھی تہجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی ہے۔ کہاں سے لاؤں میں ایسے نمازی؟ اذان ہوتی ہے، تمہیں قسم دے کے میں کہتا ہوں اذان ہوتی ہے، او لوگو اشہد ان محمد رسول اللہ، کوفے کی جامع مسجد میں جب اذان ہوئی خدا کی قسم گردن کاٹنے والوں کو حیا گیا۔ او مسلمانوں نبی کا کلمہ پڑھنے والوں ایمانداری سے بتاؤ، 5 ایک وقت میں 5 مرتبہ اور ہر اذان میں 2 مرتبہ سنتے ہو اشہد ان محمد رسول
رسول اللہ۔ اور میرے عزیزوں کہاں حیا چلی گئی، کہاں شرف چلی گئی، کہاں غیرت چلی گئی۔ اور نبی کا نام سن کے بھی حقے کا کسنا چھوڑا، نبی کا نام سن کے تیری دکان بند نہ ہوئی، نبی کا نام سن کے تیرا کاروبار بند نہ ہوا، نبی کا نام سن کے تو بیوی بچوں سے نہ اٹھا۔ پھر بتا تو کیسے ایمان والا، رب اکبر کی قسم ہے تجھے کیا بتلاؤ۔ خواب میں آقا کو زیارت ہوئی، اے میرا بلال جب سے اللہ اکبر میرا کلمہ پڑھا تھا، تجھے تپتی ریت پہ لٹایا، تُنے مکہ نہ چھوڑا، تیرے جگر کے ٹکڑے کیے تُنے نہ چھوڑا۔ اور بلال تیری زبان پہ آگ کا انگارہ رکھا، تُنے مجھے نہ چھوڑا۔ اے بلال ایسا جب سے میں گیا، جب سے میں روزہ انور کا مہمان بنا، ایسا چھوڑ کے گیا آج تک کبھی پھیرا نہیں مارا۔ رب اکبر کی قسم ہے کملی والے کے بلال کو حیا آ گیا۔ آج مسلمانوں تجھے مجھے حیا کوئی نہیں آتا۔ 5 وقت اذان ہوتی ہے، الصلاۃ خیر من النوم۔ او لوگو بستر بہتر نہیں، اب سجدے کرنا بہتر ہے۔ او لوگو اب سونا بہتر نہیں، سجدوں میں سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے رونا بہتر ہے۔ تم کیوں نہیں اٹھتے؟ تمہارے قدم مسجد کی طرف کیوں نہیں آتے؟ اے میری بیٹی تیرے ہر وقت بٹن ٹی وی پہ رہتے ہیں، ریموٹ پہ رہتے ہیں، تیرے ہر وقت ٹی وی بٹن، تیرے ہر وقت ہاتھ موبائل ٹچ پہ رہتے ہیں۔ اللہ کرے ان ہاتھوں میں خدا کا قرآن آ جائے، اللہ کرے ان ہاتھوں میں نبی کا فرمان آ جائے۔ رب اکبر کی قسم ہے جب قرآن والی بنو گی، جب نبی کے فرمان والی بنو گی، تمہاری گود میں ناچنے والا نہیں آئے گا بلکہ قرآن پڑھنے والا آئے گا۔ وقت زیادہ ہے مختصر کروں، اللہ غنی۔ 10 محرم الحرام کی صبح ہوئی، دیکھا بغیرتوں کی آنکھوں میں بغیرتی چھائی ہوئی ہے، نبی کے نواسے کا بھی حیا نہیں کر رہے۔ اللہ اکبر۔ بہن زینب کے خیمے کے پاس کھڑے ہو کے 10 منٹ کی بات سن لو، 10 منٹ کی بات بہن زینب کے خیمے کے پاس کھڑے ہو کے عظیم خطبہ دیا اور کہا لوگو میری طرف دیکھو، میرے چہرے کو پہچانو، میں ہوں کون۔ اس وقت اللہ کی دھرتی کے اوپر اللہ اکبر میں محمد کا نواسا ہوں، میرے علاوہ اس دھرتی پر نبی کا نواسا کوئی نہیں۔ اور لوگوں مجھے دیکھو، میرے نانے کو خبر ملی کہ 6 دن کا فاقہ ہے، میرا نانا خود چل کے آ گیا، فاطمہ کہاں ہے حسین؟ میں نے کہا وہ لیٹا ہے، بھوک کی وجہ سے ہاتھ پیر مار رہا ہے۔ نانے نے آلتی پالتی چوکڑی ماری، حسین کو یوں کر کے گود میں لیا، اللہ اپنی زبان چسانا شروع کر دی، اتنی چسائی حسین نے خود منہ سے نکال دی۔ فرمایا اب یہ روئے گا نہیں۔ سیدہ کہتی ہے حضور تو چلے گئے، فرمایا میں روزانہ حسین کے منہ کو سونگا کرتی، رب اکبر کی قسم مجھے 6 مہینے تک حسین کے منہ سے نبوت کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ اور لوگوں مجھے پہچانو، کیا تم مجھے نہیں پہچانتے؟ عید کا دن تھا، 29 رمضان تھی، اگلے دن چاند نظر آ گیا۔ ہم مدینے کی گلی میں کھیلنے گئے تو ہر ایک نے ہمیں بلا کے نئے کپڑے اور نئے جوتے دکھائے۔ یہ تڑپتے ہوئے اپنی ماں کے پاس ہے، اماں آج مدینے کے یتیموں نے بھی نئے کپڑے سلوائے ہیں، ہمارے پاس نہیں ہیں۔ میری ماں کو خیال آیا کہ جب میں گھر سے رخصت ہونے لگی تھی شادی کا جوڑا پہن کر، میرے باپ نے کان میں کہا تھا بیٹی بھوک برداشت کرنا، علی سے دنیا کا سوال نہ کرنا، پیمند والا کپڑا برداشت کریو، علی کے سامنے کبھی روٹی مکان پر نہ جھگڑیو۔ سیدہ فاطمہ کے گھر تشریف لائے، رو رہی ہے، کیا ہوا؟ میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا، علی ناراض ہو کے چلے گئے۔ نبیوں کے سردار نے بیٹی کا ہاتھ مولی صاحب نہیں پکڑا، کیا جا نبی کی بیٹی سے ناراض ہے، میں نہیں پڑھ لوں گا علی کو۔ تمہاری بہنیں بیٹیاں بستی کیوں نہیں؟ تم کان میں کہتے ہو فکر نہ کری، اگر اس سسرال میں اونچ نیچ ہو تھپڑ مار کے آ جا، میں دیکھ لوں گا۔ وہ کبھی کہا شوہر کی عزت کرے گی، اسے سمجھاؤ۔ چلیے ناراض ہو کے گئے، فاطمہ رو رہی ہے، آنسو نبوت کی چادر سے صاف نہ کیے، اٹھ کے چلے گئے۔ علی کا پوچھ رہے کہاں علی؟ کہاں علی؟ کہا جی وہ مسجد نبی کے صحن میں سو رہا ہے۔ حضور تشریف لے گئے، تہمت باندھی ہوئی ہے، تن سے ننگے ہیں، مسجد نبی کی زمین پر یہ رخسار مٹی پہ لگا ہوا ہے۔ حضور نے پاؤں پہ پاؤں رکھا، قم یا ابا تراب، اور مٹی کی نسبت والے اٹھ اٹھ اٹھے۔ حضور کے چہرے کو دیکھ کے مسکرائے، ہاتھ پکڑا اور ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے اندر لائے۔ سیدہ فاطمہ مسکرا رہی ہے، اس دیکھ کے آقا آگے
درمیان میں بیٹھ گئے، ادھر حضرت فاطمہ کو حضرت علی کو بٹھایا، اور پھر حضرت فاطمہ کی طرف منہ کی، اے فاطمہ تو کیا سمجھی تو نبی کی بیٹی ہے، شوہر کی قدر نہیں کرے گی اور میں برداشت کر لوں گا؟ فاطمہ تجھے پتہ ہے جب تیرا رشتہ کرنے لگا تھا تو تیرا رشتہ آسمان سے آیا تھا اور اللہ نے علی کا انتخاب کیا تھا، یہ میرا تھا۔ اے فاطمہ تجھے پتہ ہے 8 سال کا تھا، لنگوٹ باندھ کے میری خدمت میں آ گیا تھا۔ اے فاطمہ تجھے پتہ ہے اس نے کبھی دین پر دنیا کو ترجیح نہیں دی، تو کیا سمجھی کہ خدا کے انتخاب سے ناراض ہوگی؟ میں محمد تیرا ہاتھ پکڑ کے گھر لے جاؤں گا کہ کوئی بات نہیں، علی کو عورتیں بہت، تجھے مرد بہت۔ اے فاطمہ سن لے، اس حالت میں تو ناراض ہو کے کہ علی تیرے سے ناراض ہے اور تو بچوں کو لے کے میرے گھر میں آ گئی، میرے سے روٹی پانی کی امید نہ رکھیو، جو مقدر ہے مل جائے گی۔ فاطمہ میں تو اپنا تجھے منہ نہیں دکھاؤں گا، حضور نے فرمایا۔ اگلا جملہ چکوال والوں سے سخت فرمایا، اے فاطمہ اگر علی سے تو ناراض رہی اور تیرا انتقال ہو گیا، مجھ سے امید نہ رکھنا میں محمد تیرا جنازہ بھی نہیں پڑھاؤں گا۔